بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. توحید سے متعلق فقہ القلوب ہمارا آج یہ ایک نیا موضوع شروع ہو رہا ہے۔ دل کا سہارا صرف اللہ ہو سکتا ہے۔ انبیاء کو یہ بات اللہ کے سمجھانے سے یوں سمجھ آئی کہ انہوں نے یہ جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اچھا، باقیوں کو بھی یہ بات سمجھ آئی جب ان پر کوئی مشکل وقت پڑا تو ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے، کہتے ہیں کہ توحید کے بہت بڑے دلائل میں سے ہے۔ بس معاملہ یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کو اس وقت دیکھیں جب واقعتاً اس پر کوئی بہت مشکل وقت پڑے، فی الواقع اللہ کی طرف اس کا جو ہے توجہ ہوتی ہے اور اس کے سوا اس کو کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔ وہ اللہ کو پکارتا بھی ہے اور اللہ سے امید بھی لگاتا ہے۔ لیکن اللہ والوں نے یہ جانا کہ یہ معاملہ صرف مشکل وقت کا نہیں ہے، بلکہ یہ معاملہ کل وقتی ہے۔ اللہ ہے ہی وہ ذات جس پر سہارا کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہے ہی وہ ذات جس سے مانگا جائے، جس سے امیدیں لگائی جائیں۔ تو قلوب کا ملجا، ماوا، سہارا، مرکز، سارا کچھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فرعون کے پر مشکل وقت آیا، بہت تکبر کرتا رہا۔ جب مشکل وقت آیا تو اس نے فی الواقع اللہ کو آواز دی، اور اللہ رب العزت بعض آثار میں آتا ہے کہ اس کے منہ میں اس وقت کیچڑ ٹھونس دیا گیا کہ یہ اللہ کو اس کی توحید کا وآمنت بالذی آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کہ یہ توحید کا وسیلہ ایک بہت بڑا وسیلہ ہے۔ ایسا متکبر جب اس کی سزا کا وقت ہی آ گیا ہے تو اب وہ اللہ رب العزت کو مزید توحید کے واسطے دے کر آوازیں نہ دے، کیونکہ یہ وہ وسیلہ ہے اور یہ وہ واسطہ ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں لازماً سنا جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے اہل علم نے کہا، ایک تو اس کی بڑی معروف سی تفسیر ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ وہ جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ کیسی مشکل پڑی ہے، اور سب دنیا کی امیدیں، سارے جو کوئی کر سکتا ہے وہ سب کچھ ختم ہے، کوئی اللہ کے سوا کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ تو اب انہوں نے اللہ رب العزت کی تسبیح کرنا شروع کی، اللہ کی تسبیح اور اس کی توحید، اور اسی کو ہم آیت کریمہ بھی کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کے حوالے سے اب یہ آیت بھی سورۃ الانبیاء میں ہے کہ انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا ورد کیا۔ سورۃ صافات میں یہ آتا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون۔ کہیں اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو وہ مچھلی کے پیٹ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی رہتا، کبھی اس سے باہر نہ آ سکتا۔ تو کس چیز نے اس کو نکالا؟ اس بات نے کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے۔ اچھا، اس کی جو معروف مشہور تفسیر ہے وہ تو یہی ہے کہ اس آیت کا ریفرنس مچھلی کے پیٹ میں ہوتے ہوئے یونس علیہ السلام کا تسبیح کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، لا الہ الا انت سبحانک۔ اچھا، یہ معروف ہے کہ یہ یونس علیہ السلام نے وہاں پر توحید کے واسطے دیے، اللہ کو وسیلے اللہ کے ہاں اختیار کیے اور اللہ کی تسبیح کی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ نرمی فرما دی۔ اچھا، لیکن اس کی جو دوسری تفسیر ہوئی ہے اور اس کے اندر ایک بہت نکتے کی بات ہے، کہتے نہیں، ریفرنس یہ نہیں ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر انہوں نے تسبیح شروع کر دی تھی، بلکہ آیت کہہ رہی ہے فلولا انہ کان من المسبحین، یونس تھا ہی ان لوگوں میں سے جو تسبیح کیا کرتے ہیں۔ تو اگر کہیں وہ اس طبقے میں سے نہ ہوتا، ان موحدین میں سے نہ ہوتا جن کا ہر دم کا توشہ رب العزت کی پاکی بیان کرنا ہے، رب العزت کی توحید بیان کرنا ہے، تو آج جب یہ مشکل وقت پڑا
تو اس وقت کوئی اس کی نہ سنتا سوائے اس کے جو جس کی وہ تسبیح کیا کرتا تھا۔ تو مراد یہ ہے کہ یہ مراد یہ نہیں کہ خاص اس وقت کا عمل ہے، بلکہ یونس علیہ السلام اللہ کے ہاں پہچانے ہی اس حوالے سے جاتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی پاکیاں بیان کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ابن قیم تھوڑا سا اس پر جو ہے وہ ایک منظر کشی کرتے ہیں، گویا الملأ الاعلیٰ میں وہ جو آواز پہنچ رہی تھی نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ابن قیم کہتے ہیں کہ ادھر جب یہ سنیں گی تو کہا کہ یہ بڑی مانوسی ہے، تو ہمیشہ یہ آواز آتی ہے ہمیں، یہ آواز اللہ کی توحید کی، اللہ کی پاکی کی، اس کے مرتبے اور مقام کو ہر دم جپنا، ہر دم اس کا ورد کرنا، اور بار بار کہہ کے بھی بندے کی بھوک نہ مٹنا، ابھی اور بھی کہنا ہے، بار بار کہنا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ وہ سنی سنی سی آواز لگتی ہے، یہ ایک مانوس سی آواز آتی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ مطلب ظاہر ہے یہ استغفر اللہ ایگزیکٹلی ضروری نہیں کہ ایسے ہوا ہوگا، لیکن ایک جو تصور خیال ہوتا ہے اس حوالے سے ابن قیم کہتے ہیں کہ گویا ایسے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اچھا یہ تو وہی آواز ہے جو ہمیشہ تو دیکھو تو کہاں سے آ رہی ہے، اچھا تو یہ خدا کا بندہ مچھلی کے پیٹ میں جا پھنسا ہے، لو بھی کرو بندوبست اس کا اور اس کو باہر نکالو۔ تو ان کو اللہ رب العزت نے رہائی دلا دی۔ تو کیا ہے؟ یہ ہے کہ قلوب کا لگاؤ ہونا اپنے خالق کے ساتھ۔ تو جو فرق ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دنیا داروں نے یہ جانا کہ جب پھنس جائیں، جب ضرورت پڑ جائے تو اس کو آواز دی جاتی ہے، اور یہ کل بھی ہم نے تھوڑا سا بات کی تھی، لیکن کل یا پرسوں، لیکن تھوڑا سا اس کا سیاق و سباق اور تھا کہ ایک بڑی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی، امتحان میں اچھے نمبر آ جائیں اور لوگوں پڑھو نمازیں پڑھو، اچھا وہ کوئی مقدمے میں مسئلہ ہو گیا ہے، کہیں اور ہو گیا ہے، اللہ یاد آ گیا ہے، یہ کن لوگوں کا ہے؟ یہ کن لوگوں کی توحید ہے؟ کہتے ہیں اس کی جو حد ہے وہ یہ ہے کہ قریش لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ جب اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کشتی ڈولتی ہے تو اللہ کو خالص اللہ کو یہ آوازیں دینے لگتے ہیں۔ تو ان کا معبود وہ ہوتا ہے اس وقت جب ان کو ضرورت پڑتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جو صحیح توحید والے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ کوئی وقت ایسا ہے ہی نہیں جب اس کی ضرورت نہ پڑے، تو وہ ہر دم اس کو آوازیں دیتے ہیں، اور اس کی پاکی بیان کرنا اور اس سے لو لگانا یہ ان کا ہر دم کا مشغلہ رہتا ہے۔ تو فرق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ موحد جو ہے وہ کل وقتی اپنا سہارا اور اپنا ملجا، اپنا ماوا اللہ رب العزت کی ذات کو، اس کے دل کو چین اور قرار آتا نہیں ہے جب تک کہ اس کو سجدے نہ کر لے، جب تک کہ وہ اس کی بہت ساری تعظیم نہ کر لے، بہت اعلیٰ اعلیٰ پیرائے تعریف کے، حمد کے، ستائش کے، اس کی نعمتوں کے اعتراف کے جب تک یہ نہ کر لے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہے بنیاد، ہمارا یہ جو آج کا موضوع چلا ہے یہ اس کی بنیاد ہے۔ تو کیا بات ہوئی؟ وہ یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی خاص وقت ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے کا، ان کے ہاں جو ہے اللہ رب العزت کو ہر وقت یاد کیا جاتا ہے، اور ہر وقت اللہ رب العزت کی طرف کو توجہ دی جاتی ہے۔ اور یہاں سے وہ ہمارا موضوع وہ ساتھ مل جائے گا جو ہم نے کچھ دن پہلے انابت کے حوالے سے بیان کیا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اگلے سے کل انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت